ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب۔ ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، ٹرکی نے جب یہ سسٹم پرچیز کیا تو یو ایس نے ان کے اوپر سینکشنز لگائیں۔ انڈیا جب پرچیز کر رہا تھا، ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی ہم سینکشنز لگائیں گے۔ یو ایس پاکستان کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے کہنے کو، انڈیا کا بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن رسپانس جو ہے اس پہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کا، وہ اسی طرح کا ہوگا جو ٹرکی کے ساتھ تھا، یا کہ انڈیا کے کیس میں ڈفرینٹ ہوگا، اور پاکستان یو ایس کے ساتھ اس حوالے سے کس طرح انگیج کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس کے اوپر تو انڈین کا یہ سٹانس ہے کہ یہ جو ہم پہ ریسٹرکشن یہ اس ویپن کے اوپر یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس ایکٹ کے تھرو، پیٹسا کے تھرو، وہ جو ہے وہ اپلیکیبل اس وقت ہوا تھا جس وقت ہم آلریڈی یہ ڈیل کر چکے ہوئے تھے، تو یہ تو ہم پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ یو سینکشنز کے انڈر نہیں آتا، یہ امریکن سینکشنز کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر اس کو ویو آف کرنے کی بھی جو ہے وہ پاورز ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو، کہ وہ یہ والا جو ہے کاٹسا کا جو ایکٹ ہے وہ ویو آف کر سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی۔ اور جس طرح کا ان کا کڈلی ڈڈلی افیئر چل رہا ہے آج کل یو ایس کے ساتھ انڈینز کا، اپیرنٹلی تو نہیں لگتا کہ وہ انڈینز کو منا لیں گے، اور نہ ہی انڈینز کا کسی طرح سے یہ موڈ لگ رہا ہے کہ وہ یہ امریکنز کی ریکویسٹ کو وہ مان جائیں۔ اور چونکہ اب وہ پہنچ گئے ہیں مسلس ادھر، تو اب تو اٹس ہسٹری ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ۔ کیا پاکستان نے بھی کوئی میزائل، گراؤنڈ ٹو ایئر میزائل سسٹم ریسنٹلی انڈکٹ کیے ہیں جو کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں انڈین میزائل سسٹمز کو؟ یہ جی HQ-9B جو تھا، یہ انڈکشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آلموسٹ وہی ایک سسٹم، اسی سسٹم کی آف شوٹ ہی ہے ہمارے یہ جو S-400 جو انڈینز نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ دس از کوائٹ کلوز ٹو S-300، لیکن اس سے بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ کچھ ٹیکنالوجیز تو اس کے اندر انڈین S-400 سے بھی بہتر ہے، بہتر ہوں گی یا برابر کی ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک ریلیٹیولی نیا سسٹم ہے، اور نئے ہونے کے ناطے اس کے اندر کچھ ایسی کیپیبلٹیز ہوں گی جو کہ ان کے اندر نہیں ہوں گی۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ S-400 بہت عرصے سے جو ہے پرانا مینوفیکچرڈ سسٹم ہے، مے بھی اس کے اندر اپ گریڈز وغیرہ ہوئے ہوں، لیکن اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی اپ گریڈز ہوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بھی رینجز جس طرح کلیم کی جاتی ہیں انڈیا کی اراؤنڈ 400 کلومیٹرز، تو اس کی بھی 300 پلس کی جو ہے وہ کلیمڈ رینجز ہیں یا بک کی رینجز ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ سسٹم اگر ایک دوسرے کے ساتھ پچ کیا جائے ایک دوسرے کے اگینسٹ، تو تھوڑا سا رینج کا ہی فرق ہوگا، ادروائز بیسکلی وہی چیز ہے۔ ماشاء اللہ عاصم سلیمان صاحب، جب ہم ایشیا میں اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ڈیفنس اسپینڈنگ دیکھتے ہیں تو بھارت اپنے دفاع پہ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان کا دیکھتے ہیں تو ہماری ڈیفنس اسپینڈنگ یا تو بالکل سٹال ہوئی ہے یا پچھلے چند سالوں میں کم ہوئی ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے جس طرح سے تھریٹس اس وقت ایمرج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک نیشنل لیول کا سوال ہے جو میں اپنے جو تھنکنگ سے جس کا جواب دوں گا، اٹس ناٹ نیسسرلی اے رسپانس بائی دا گورنمنٹ، لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیر ہیز آلویز بین اے ریشو دیٹ وی ہیو مینٹینڈ اگینسٹ دی انڈینس، اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کی کوئی 70 بلین کا بجٹ ہے، ہمارا 8 سے 9 بلین کا بجٹ ہے ڈالرز، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اکارڈنگلی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ اتنی بڑے ہوتے ہوئے بھی ان کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ سو ہم ود ان آر مینس جو کرتے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سیلف ریلائنس ہو جائے، جتنی زیادہ ہم اپنی اس کے اندر ٹریننگ کے اندر اس کو کمپنسیٹ کر سکیں۔ پھر جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اسمارٹ انڈکشنز کے اندر چلے جائیں، فورس ملٹی پلائرز لیں، تاکہ اسپینڈنگ بڑی نہیں ہو لیکن اس کا افیکٹ وہی ہو جو کہ آپ کو اچیو کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے country where we are preparing to go to war.
we prepared to defend ourselves. And we are a peace-loving nation. Peace-loving nations actually وہ اتنا ہی افورڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک ڈیفینس کو ہم وائبل طریقے سے اپنے ملک کا ڈیفینس کر سکیں اور ڈیفینس کو پروجیکٹ کر سکیں. تو اس طرح کی جو ایسپریشنز ہماری ہیں بھی نہیں کہ جی ہم نے یہ کر دینا ہے, ہم نے وہ کر دینا ہے. نہ ہی ہمارے ہیجومنسٹک ڈیزائنز ہیں کہ ہم نے ریجن کے اوپر قبضہ کرنا ہے. نہ ہی ہم ورلڈ پاور بننے کے خواب دیکھتے ہیں. ہم تو ایک پیس لونگ کنٹری ہیں who want to survive and want to be a good role model to the region that we want to live in peace with others.